دیکھیں آپ بھی اپوزیشن میں تھے لیکن اس دور میں بھی کسی ہوٹل کا دروازہ آپ کے اوپر بند نہیں ہوا. تو اسلام آباد کے اندر ایک اگر کانفرنس ہو رہی ہے, انڈور ایکٹیویٹی ہے, تو آپ نے اتنی گنجائش نہیں چھوڑی اپوزیشن کے لیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بات بھی کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید چوئی صاحب, اگر حکومت یہ کانفرنس نہ ہونے دینا چاہتی تو یہ کانفرنس نہ ہوتی. وہ کانفرنس ہو گئی کیونکہ حکومت کے پاس اتنی زور طاقت ہے, وہ نہیں استعمال کی. ہوٹل کے اندر جو بے ضابطیاں تھیں وہ اس وجہ سے ہوٹل کو بند کیا گیا. یہ آپ کو آج پتہ لگے دیکھیں آن اے لائٹر نوٹ, یہ چھوٹی موٹی پھل جڑیاں تو چلتی رہتی ہیں, ان کو ہم نے کانفرنس کرنے دی. اور باقی میں تو سمجھتا ہوں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حکومت کا کہ ان کے پاس اور تو کوئی بیانیہ تھا نہیں, تو ہم نے ان کو چلیں یہ سارا دن اسی زور پہ لگائے رکھے کہ ہم نے جی وہ کرنے نہیں دی. پھر انہوں نے گیٹ کھولا, پھر یہ اندر گئے. تو کامیاب تو آپ نے قرار دیا نا ان کے پاس کوئی بات چیت کامیاب پھر بھی نہیں ہوئی نا. اگر مثال کے طور پہ ہم یہ ہونے دیتے نارملی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونے دینی چاہیے تھی, لیکن اگر نارملی ہو جاتی پھر تو بالکل ہی کچھ نہ ہوتا نا, پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوتی. کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر یہ JUIF نے نہیں سائن کی تو پھر کس نے کی سائن؟ پھر تو وہ PTI رہے گی. خاقان عباسی صاحب نے, دیکھیں وہ کتنی بڑی جماعت ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کے تو پرائم منسٹر تھے نا, آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن بالکل میرے خیال سے جو کوئی اگر کوئی مثبت آپ کوئی گرینڈ الائنس کی بات کریں تو وہ PDM کے دور میں 3 جماعتوں پہ مشتمل تھی, جس میں PMLN تھی, پیپلز پارٹی تھی, JUIF تھی. تو یہ اس کا تو آؤٹ کم کچھ نہیں آیا. تو ان کو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک وہاں کے اسپیکر نے کہا کہ شکریہ ادا حکومت کا کرنا چاہیے, یہ ہماری وجہ سے تھوڑی بہت پھل جڑی اس میں آ گئی, ورنہ تو یہ فلاپ تھی بالکل, اور فلاپ نتیجہ نکلا ہے. اچھا, آج آپ نے ہوٹل بند نہیں کروایا؟ نہیں دیکھیں, ہوٹل اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو پرابلمز تھے ان کے کوئی لائسنسز کے کوئی فیس وغیرہ پہ اس بنیاد پہ بند ہو گیا. اور باقی سب ہوٹلز کے معاملات ٹھیک ہیں؟ نہیں, وہ ان کی اگر جب یہ وہاں جائیں گے تو پھر ان کی چیکنگ ان کی بھی ہو جائے گی. اچھا, ان ہوٹل والوں کو کہنا چاہیے کہ مہربانی کر کے آپ میں سے کوئی آدمی نہ داخل نہ ہو, نہیں تو ہمارے لائسنس بھی کھل جائیں گے. ہاں نہیں, وہ ظاہر سی بات ہے جب چیکنگ کی تو وہ اس میں مسائل تھے, پھر ان پہ ایکشن لے لیا. اچھا حسن, یہ فرمائیے گا سر, یہ JUI نے آج اس اعلامیے پہ سائن نہیں کیے اور آپ نے کہا جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ گئے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ سیمینار جو رکھا گیا تھا باقاعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے, جس کی قیادت محترم محمود خان صاحب کرتے تھے. ٹھیک. اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی. پورا تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے, اس کو بھی دعوت دی گئی تھی. اس دعوت انہوں نے قبول کی تھی. ٹھیک. تو جب دعوت قبول کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام دعوت قبول کر کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہو. تو لہٰذا وہ تحریک تحفظ پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں گئے. ٹھیک. تو اس الائنس کا وہ اتحادی نہیں ہے. تو لہٰذا جب جمعیت علماء اسلام اس الائنس کی اتحادی نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں جا کر وہ بھی آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اس پارلیمنٹ کو نہ ماننا, ملک میں نئے انتخابات, یہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ بیانیہ ہے. یہاں تک تو ہم متفق ہیں, لیکن جہاں تک ہم حصہ نہیں ہے الائنس کی تو پھر ہمیں دستخط لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور کریں. تو آپ اتفاق بھی نہیں کرتے اعلامیہ سے؟ نہیں, اعلامیہ سے ہم دیکھیں, اگر اعلامیہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہے, وہی ہے, اگر جمہوریت ہے فلانا ہے, لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں نا سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس الائنس کا حصہ ہے. سائن اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک آپ بیانیہ ہے, جو بیانیہ آپ کا ہے وہ بیانیہ میرا ہے. سب سے پہلے اس الیکشن کو میں نے چیلنج کیا ہے, میری پارٹی نے چیلنج کیا ہے. سب سے پہلے سڑکوں پر ہماری پارٹی نکلی ہے. ٹھیک. آج بھی احتجاج پر ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے. آج بھی ہماری تحریک, ہمارا احتجاج چل رہا ہے. کبھی پشاور میں, کبھی خیبر میں, کبھی سندھ میں, کبھی پنجاب میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس لیے دستخط نہ کرنا اور جانا یہ دونوں آپس میں تضاد نہیں ہے, کیونکہ ہم گئے بحیثیت مندوب, دستخط نہ کیا اس لیے کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل صاحب, یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ان کی وجہ سے آج آپ کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا, ورنہ اگر یہ ہوٹل بند نہ کرتے تو آپ کی تو خبر ہی نہ چلتی کسی جگہ. وہ ہماری ایک فوک سٹوری ہے کہ ایک ڈھیٹ آدمی تھا, اس کی کمر پہ کوئی درخت اگایا,
بجائے اس کو کرنا اسے کہ چنگا چھانچ بواں گے. ٹھیک ہے جی, کمر میں نے لفظ آلٹر کیا ہے. ٹھیک. تو ایشو یہ ہے کہ یہ اب اس میں شرم کا کاٹا ہے کہ بھئی ایک آپ اپوزیشن کو جگہ موقع نہیں دے رہے. آپ جمہوری, تو میں نے تو آپ کو پروگرام میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ ان کے جمہوری کریڈینشلز کبھی رہے ہی نہیں. آپ ہی زور زبردستی ان کو جمہوری قرار دیتے تھے. یہ پیدا ہی جنرل گیلانی کے جو گملے میں ہوئے ہیں, یہ ابھی تک وہیں کا بوٹا ہے. یہ جمہوریت کے باغیچے میں نہیں کبھی آئے. 8 فروری 2024 کو ان کے پاس موقع تھا, انہوں نے وہ بھی لوز کیا اور خود کو امریت کا پیروکار اور امریت کی وہ جو لڑی میں سے بتایا کہ انہوں نے اس دن بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے, ویسے میاں نواز شریف نے کیا ہے, وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. نہیں, وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے. ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ اپنا آنریبلی وہ شکست تسلیم کرتے اور اس میں بڑی عزت ہوتی, اور آج وہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہوتے. اس سے جو سارا مطلب اس کا پاکستان اور پاکستان کے عوام, پاکستان کے مختلف طبقات بشمول صحافی, وکلاء, سیاستدان, باقی تو سارے ہیں نا, اگر کوئی سیاسی شخصیت اس سارے معاملے کی وکٹم ہے, میں وکٹم کہوں گا, وہ ہے نواز شریف. نواز شریف عوام سے بھی ریجیکٹ اور اشرافیہ سے بھی ریجیکٹ. اس کی جگہ شہباز شریف نے لے لی نا. اب آپ نے ایک سوال پوچھا حافظ حمداللہ صاحب سے, تو میں نے وہ سوال کی کلیریفیکیشن جو بالکل ان کی بات درست ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا ہے اخنزدہ صاحب سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ 26ویں یعنی ترمیم کی, کیونکہ اس اعلامیے میں اس کی ریورسل کی بات ہے, JUI کا, اور یہ موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں خاص کر جو 5 شقیں ہیں, اسلامی شقیں ہیں, ان پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں ان پہ JUI نے ووٹ کیا ہے, لیکن اس کو ایک علیحدہ یہ بات ہے کہ اس کی پھر قانون سازی کر کے 26ویں یعنی ترمیم کو ہی ڈیمیج کیا گیا, اس کے روح کے خلاف وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی. ٹھیک ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ 26واں یعنی ترمیم ریورس, کیونکہ 26واں یعنی ترمیم کے جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں وہ لانے سے عدلیہ میں تعصب پیدا ہوا ہے, اور جو جس مقصد کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا. لیکن وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرے خود بھی ہوئی ہے, اس کی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے, اور ان کا ایک موقف ہے اور ہم اس موقف کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے, JUI ہے باقاعدہ, اس کا حصہ نہیں ہے. اب یہ جو تاریخ جب مولانا صاحب باہر سے آتے ہیں, انہوں نے کچھ نکات رکھے ہیں. ہماری 2 رکنی کمیٹی ہے, اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضی. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ نکات اور اتحاد میں رکاوٹ بنانے کے لیے یہ کیا ہے. اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں پہلا اعلامیہ جو اسد کیسر صاحب کے گھر سے ایشو ہوا, اس پہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید سے وہ ایشو ہوا, کیونکہ میں لکھنے والوں میں سے بھی شامل تھا. شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا اور مولانا صاحب نے اس کی تائید کی. تو آپ وہ سنجیدہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی نون لیگ نہیں ہے. مولانا جو ہے مولانا صاحب سنجیدہ, لیکن 10 سال کیا کہتے ہیں مولانا کو نہیں, اس میں آپ دیکھیں اس بات کو جاوید چوہدری صاحب, صحیح بات ہے, آپ اس بات کو داد دیں نا کہ جو شدت تھی آپس میں معاملات کی, ایک بڑے سیاسی آبجیکٹ کے لیے, مطمع نظر کے لیے, دونوں جماعتوں میں, اور اس میں زیادہ میں تحسین کروں گا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی JUI کے جو ہمارے اکابرین ہیں, انہوں نے کافی محنت کر کے اس شدت کو کم کیا. ٹھیک ہے. میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک نیریٹو ہوتا تھا ماضی کے اندر, جو مولانا کے بارے میں آپ جو فرمایا کرتے تھے, اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے. آج آپ کو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اسے تسلیم کرنا پڑ گیا. شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ نے گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا تھا اور بڑے برے حالت میں رکھا تھا, ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کو. آج ان کی میزبانی کو آپ کو قبول کرنا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی سے تھوڑے تھوڑے شرمندہ ہیں آپ کی غلطیاں آج آپ تسلیم کر رہے ہیں ان کو. چھوٹی سی بریک کو بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت.